الاسلام۔ البتہ شریعت کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو کہیں گے کہ یہ شریعت آدم، شریعت نوح، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت حضرت موسیٰ، شریعت نبوی۔ عرض کر رہا تھا میں کہ عبادت کا جب حکم ہوا کہ عبادت کرو، اب عبادت کے نظام میں فی الجملہ نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ تو اس سے مستثنیٰ ہے، مالی عبادت اسے کہتے ہیں، مگر اس میں یہ جو میں نے ذکر کیے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ سجود ہے، روزے میں بھی صبح سے مغرب تک، صبح صادق سے پہلے سے غروب آفتاب تک ہم اللہ کے لیے کچھ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ جا کر بیت اللہ کا طواف ہم کرتے ہیں، وہاں کے سارے ایام و لیالی طواف میں اللہ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا کرنے بس اللہ اللہ میں گزرتے ہیں، جتنے بھی دن گزرتے ہیں۔ تو عبادت لفظ جو یہاں قرآن مجید میں جو کہا گیا کہ عبادت کرو، عبادت کرتے رہو، یہ سلسلہ موقوف نہ ہونے پائے، رکتا ہی نہیں سلسلہ۔ اس میں مفسرین نے کہا کہ یہاں نماز خاص طور پر اس سے مراد ہے۔ نماز کا فریضہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ روزہ ہمیں رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ ہمیں صاحب نصاب بنایا تو زکوٰۃ ہم کو ادا کرنی پڑتی ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے، مگر نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ روزانہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی ہمارے لیے فرض ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم جس نبی کو مانتے ہیں، ہم نے جس کو اپنا نبی بنایا، اب حشر تک، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم محمدی ہیں، اس سے پہلے جو گزرے مگر ہم خاتم النبیین پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا، نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہوگی، ہمارا نبی آخری اور ہم آخری امت، بڑے خوش بخت ہیں ہم۔ تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نماز کے بغیر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ نماز اتنا اہم رکن ہے کہ اس کے ترک کرنے سے قضا ہونے کی بات الگ ہے، ترک کرنا اور ہے، قضا نماز کا قضا ہونا اور ہے۔ ترک جان بوجھ کر چھوڑ دینا، غیر اہم سمجھنا وغیرہ وغیرہ، جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے قائم کرو، ادا کرو، جو حکم اللہ کا وہ فرض کہلاتا ہے، تو نماز فرض ہے۔ تو نماز میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں، اتنی تاکید ہے، اتنی اہمیت ہے کہ کھڑے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں کوئی گنجائش، کوئی رعایت اس میں نہیں ہے۔ اب نماز فرض ہے، اور اس فرض نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ نماز کا فرض ہے، ایک عبادت جو ہے اس کی حیت قضائیہ، اس کے جو ارکان ہیں جو ہیں، اس میں جو کچھ ہم کو یہ عبادت کا حکم بجا لانا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں تکبیر تحریمہ کہنی پڑتی ہے۔ نماز کے جو ارکان ہیں اس میں فرائض کا میں جو ذکر کر رہا ہوں، اس کے علاوہ واجبات ہیں، پھر سنن بھی ہیں،
ہیں کئی سنن ہیں، مگر اس میں نماز میں 7 چیزیں تو فرض ہے ہی، ہم کو کرنا ہی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی فریضہ چھوٹ گیا نماز نہیں ہوگی، نماز کا ہم کو اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ بھول ہو گئی، یاد آیا تو سب پھر ہم اسے بجا لائے، اس کے بعد سجدے سے ہم نماز پوری کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، تحریمہ کے معنی ہر وہ چیز اپنے اوپر حرام قرار دینا کہ جو ابھی تکبیر سے پہلے آپ کے لیے جو چیز حلال تھی وہ حرام ہو گئی۔ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کھا پی نہیں سکتے، خواہ کتنی ہی بھوک کیوں نہ ہو، کتنی ہی پیاس کیوں نہ ہو، نماز نہیں توڑ سکتے۔ تحریمہ، اپنے اوپر ان چیزوں کو اپنے حرام قرار دیا جو آپ کے لیے جائز تھی۔ پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کے لیے فوراً دوڑو، مگر اس کے لیے اس بات کی گنجائش آپ نے دی کہ جو پیاسا ہے، ٹھیک ہے آپ کو پیاس کی شدت ہے، جلد یا بدر پانی آپ کو ملے، آپ جب تک پانی نہیں پی لیتے نماز میں آپ کو شریک ہونے سے اس کا اختیار دیا گیا۔ بھوک کا غلبہ ہے، حضور فرمائے کہ کھانا کھا لینا پھر نماز پڑھنا، نماز میں خوشی نہیں رہے گا، ادھر ادھر خیالات میں بھٹک ہوگی۔ تو یہاں جب پہنچ گئے جب تم نے تکبیر تحریمہ کہی، جان لو سمجھ بوجھ کر یہ کام کرنا کہ وہ چیز تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جو تکبیر تحریمہ سے پہلے تھی۔ تکبیر کے معنی تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد قیام فرض ہے، کھڑے ہونا، قیام کے معنی کھڑے ہونا ہاتھ باندھ کر۔ اب قیام میں کیا کرتے ہیں؟ قرات ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم ضم سورہ کرتے ہیں۔ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوئی